میرا منگیتر بہت بے باک تھا، رات بھر میرے ساتھ رومانوی باتیں کرتا تھا اور مجھے اس کی باتوں سے بہت الجھن محسوس ہوتی تھی۔ ایک رات وہ مجھے کہنے لگا، ایک بار شادی سے پہلے میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایسی بہت ہی گھٹیا قسم کی ڈیمانڈ کر دی تھی۔ جب میں نے انکار کیا تو کہنے لگا تمہاری تصاویر اور ویڈیو وائرل کر دوں گا، اور ڈر کے مارے میں اس سے ملنے چلی گئی۔ اس شخص نے ہوٹل کے کمرے میں شادی سے پہلے ہی میرے ساتھ میں لان میں ٹہل رہی تھی، ساتھ ساتھ عابد کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، جانتی ہو مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا، میں چاہتا ہوں کہ تم بس جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں نے ہنستے ہوئے کہا، اب شادی تک تو آپ کو صبر کرنا ہی پڑے گا۔ ابھی میرا یہ کہنا تھا کہ پھر سے اس کی وہی بے باک باتیں شروع ہو گئی۔ حالانکہ وہ اتنی دور بیٹھا ہوا تھا مجھ سے، اس کے باوجود میں اسے اپنے بہت قریب محسوس کر رہی تھی۔ میرا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، پلیز آپ ایسی باتیں مت کریں، میرے ساتھ نہ کیا کریں۔ وہ کہنے لگا، کیا ہے، آخر تم نے آنا تو میرے پاس ہی ہے، ایسے ہی باتیں کروں گا نا تم سے، اگر کہو ہونے والی آخر کو بیوی جو ہو۔ میری بات سن کر میں نے فوراً سے اس کی بات سن کر کال کٹ کر دی تھی۔ میرا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میرے دل کی بہت بری حالت ہو جاتی تھی۔ اب میں دوبارہ اس کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بہت زیادہ فری ہو جاتا تھا میرے ساتھ۔ 2 دن تک تو بالکل بھی میں نے اس سے کال پر بات نہیں کی، سارا دن اسے اگنور کیا۔ اگلے دن ایک رانگ نمبر سے کال آنے لگ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ بھی اسی کی ہوگی، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ یا فیملی کے علاوہ کسی کا بھی نمبر نہیں تھا، اور میرا بھی کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ میں بس اپنی فیملی والوں کے سارے نمبر پتہ تھے۔ اگر یہ کسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی تو یہ عابد کا ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے کال اٹھائی۔ کہنے لگا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میری کال کیوں نہیں پک کر رہی تھی؟ جانتی ہو مجھے 2 دن سے تم پر کتنا غصہ آیا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، عابد کیا ہو گیا ہے، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کی اس طرح کی باتیں نہیں سننا چاہتی۔ دیکھیں بالکل ٹھیک نہیں ہے شادی سے پہلے اس قسم کی باتیں کرنا، جیسی آپ میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، کیا مسئلہ ہے؟ پہلے تمہیں میری باتیں بری نہیں لگتی تھی، یہ اچانک سے اب تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تمہیں میری باتیں بری لگنے لگی ہیں؟ کسی اور سے محبت کرنے لگی ہو کیا؟ اس کی بات سن کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے کہا، عابد جی آپ کیسی فضول باتیں کر رہے ہیں؟ میں بھلا کیوں کسی اور سے محبت کروں گی؟ میں بس ویسے ہی شادی سے پہلے آپ سے اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہتی۔ شاید یہ اچھی بات نہیں ہوتی، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن میں نہیں کر سکتی۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا، پھر کیا ہے، دوبارہ سے پلیز میرے ساتھ ایسی بات نہ کرنا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، پلیز ایک دفعہ مجھ سے ملنے آ جاؤ، تم سے دور رہنا مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، اگر آپ کو اتنی ہی جلدی ہے تو پھر اپنے گھر والوں کو بھیجیں تاکہ ہم دونوں کی شادی ہو سکے، اور دوبارہ سے آپ شادی سے پہلے میرے ساتھ ایسی فضول قسم کی ڈیمانڈ نہ کریں۔ وہ کہنے لگا، کیا ہے، شادی ہو بھی جائے، ہمیں معلوم ہے نا کہ شادی ہم دونوں کی ہونی ہی ہے، اس سے پہلے اگر ہم کچھ اچھا وقت ساتھ گزار لیں تو کیا ہو جائے گا؟ اس کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسی فضول قسم کی گھٹیا باتیں بھی کر سکتا ہے۔ میں نے غصے میں کال کٹ کر دی اور کہا، میں تم سے بالکل بھی ملنے نہیں آنے چاہتی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اگلے دن میں نے دیکھا تو واٹس ایپ پر اس کے میسیجز آئے ہوئے تھے، کچھ تصاویر آئی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی وہ تصاویر کھولی تو ایک لمحے کے لیے میرے ہاتھ سے موبائل گر چکا تھا۔ جو سامنے میں دیکھ رہی تھی، اپنی عام روٹین میں نے اسے تصویریں بھیجی ہوئی تھی، وہ ساری اس نے ایڈٹ کر کے بہت ہی گھٹیا قسم کی تصویریں بنائی ہوئی تھی۔
اور میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ دیکھتے ہی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگ گئی تھی۔ میں نے فوراً سے اسے گال ملائی اور کہا، عابد یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں آپ کی ہونے والی بیوی ہوں، آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے جانے من، اتنا زیادہ غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم شادی سے پہلے ایک دفعہ مجھ سے مل لو گی تو میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا، ورنہ یہ تصاویر بھی وائرل کر دوں گا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ میں نے کہا، عابد دیکھیں، آپ ایک بہت ہی غلط قسم کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں میرے ساتھ، میں آپ کی بات نہیں مان سکتی۔ دیکھیں، یا تو آپ میرے ساتھ شادی کر لیں۔ وہ کہنے لگا، کیا ہے نا، میرے گھر والے ابھی میری شادی نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا کہنا ہے کہ 1 سال سے پہلے وہ میری شادی نہیں کریں گے، اس وجہ سے پھر مجھے مجبوراً تمہیں بلانا پڑ رہا ہے، ورنہ میں تمہیں کبھی بھی نہ بلاتا۔ اور ویسے بھی تمہیں کیا مسئلہ ہے، تمہاری شادی تو میرے ساتھ ہی ہونی ہے، تو تم مجھ سے ملنے آ جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں نے غصے میں کہا، عابد آپ کو ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اور یہ جو گھٹیا قسم کی تصاویر آپ نے بھیجی ہے نا، مجھے آپ سے بالکل ایسی امید نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا، پھر ٹھیک ہے، اگر تمہیں اتنا ہی گھٹیا لگ رہا ہے تو پھر میرے ساتھ شادی ہی نہ کرو۔ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، عابد پلیز ایسا نہ کریں، آپ جانتے ہیں ہماری فیملی میں رشتہ ٹوٹنا ایک طلاق کے برابر ہوتا ہے۔ آپ میرے ساتھ ایسے باتیں مت کریں، آپ میرے صبر کا امتحان لے رہے ہیں، ایسا مت کریں۔ وہ کہنے لگا، اسی بات کا تو فائدہ اٹھا رہا ہوں، اب شاباش مجھ سے ملنے آؤ، ورنہ یہ کل تک صبح تک تصاویر وائرل کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس دی اور کہا، ٹھیک ہے، میں ملنے آ جاؤں گی، لیکن دیکھو میرے ساتھ کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا۔ میں بار بار اسے وارن کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے میڈم، بس تم ایک بار مجھ سے ملنے آ جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، بہت ساری تمہارے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو اسے فون پر باتیں کرنا ہی غلط سمجھ رہی تھی، لیکن اب اسے ملنے جانا مجھے اور بھی بہت عجیب اور برا لگ رہا تھا۔ میں بھلا کیسے جاتی؟ میرے فیملی والوں کو پتہ چل جاتا تو نہ جانے انہوں نے میرے بارے میں کیا سوچنا تھا، لیکن بار بار میرے کانوں میں اپنے منگیتر کی باتیں گونج رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ تصاویر آ رہی تھی۔ میں خود رشتے سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، کس منہ سے رشتے سے انکار کرتی۔ میں اس کے ساتھ باتیں کرتی ہوں، اسے اپنی تصاویر بھیجتی ہوں، جس کے بعد اس نے ایڈٹ کر کے مجھے ایسے بھیجی ہیں کہ میرے فیملی والے جیسے تھے انہوں نے فوراً یقین کر لینا تھا کہ یہ اصلی تصاویریں ہیں، تو میری فیملی والوں نے تو انہیں اصلی ہی سمجھ لینا تھا، کیونکہ وہ اتنے ماڈرن قسم کے نہیں تھے کہ انہیں معلوم ہوتا۔ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اگلے دن اپنی اماں سے بہانہ بنایا کہ میں عالیہ کے گھر جا رہی ہوں۔ اماں کہنے لگی، تجھے عالیہ کے گھر جانے کی کیا یاد آ گئی؟ پہلے تو نہیں جاتی، اور ویسے بھی تجھے اب کون سا کام پڑ گیا ہے؟ میں نے کہا، اماں بس ملنے کا دل کر رہا ہے نا، مجھے اس کے گھر جانا ہے۔ میں نے اپنی دوست کا ذکر کیا تو اماں نے اللہ اللہ کر کے مجھے اجازت دے دی۔ میں گھر سے باہر آئی اس کے بتائے ہوئے ہوٹل پر پہنچ گئی تھی، لیکن مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا، نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ میں اس ہوٹل کے کمرے کے دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، آخر آ گئی ہو نا تم؟ وہ سامنے ہی بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ کہنے لگا، ہو گئی ساری اکڑ ختم، مجھ سے ملنے پہلے ہی چلی آتی تو مجھے اتنی محنت سے تمہاری تصاویر کو ایڈٹ نہیں کرنا پڑتا۔ انہیں غصے میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، دیکھو تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، یہ تم نے بہت ہی فضول قسم کی ڈیمانڈ کی ہے، اور تم نے مجھے یہاں ملنے کے لیے کیوں بلایا ہے؟ وہ کہنے لگا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے تمہیں ملنے کے لیے کیوں بلایا ہے۔
زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا تو میں سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ اگلے ہی لمحے میرا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ میں اس سے دور ہوئی اور کہا، خدا کے لیے ایسی فضول حرکتیں میرے ساتھ مت کریں۔ وہ کہنے لگا، فضول حرکتیں؟ جانے من مت بولو، دیکھو تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اس وجہ سے شرافت سے اپنا آپ میرے حوالے کر دو۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، دیکھو تم میری عزت کے ساتھ نہیں کھیل سکتے، میرے ہونے والے شوہر ہو، تمہارا کام ہے کہ تم لوگوں کی گھٹیا نگاہوں سے مجھے بچاؤ، لیکن تم ہی درندے بنے ہوئے ہو۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جب میری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، کہنے لگی، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، دیکھو ایسے مت کرو۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اگلے ہی لمحے وہ میرے پاس آئی، میرے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر میری ایک اور بات مان لو، جو بات مان سکتی ہو وہ مانو۔ اس نے جو بات کہی وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں عابد، میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ایسا کروں گی؟ وہ کہنے لگا، تمہیں میری بات ماننی ہوگی، ورنہ تمہیں یہاں سے بالکل بھی نہیں جانے دوں گا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا۔ میں نے کہا، جب سب کچھ شادی کے بعد ہو جائے گا، ایک دن ہو جانا ہے، تو یہ سب کچھ پھر تم پہلے کیوں کرنا چاہتے ہو؟ خدا کے لیے ایسے مت کرو۔ وہ کہنے لگا، کیا ہے نا، مجھے ڈر ہے تم کسی اور مرد کے پاس نہ چلی جاؤ، اس وجہ سے میں تمہیں اپنی بنا لینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، یہ کون سا طریقہ ہے اپنی بنانے کا؟ خدا کے لیے ایسے نہ کرو میرے ساتھ، ہے میرے گھر والوں کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ وہ کہنے لگا، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، جتنا میں نے کہا ہے اتنا کرو، ورنہ وہ تصاویر میرے ایک کلک سے وائرل ہو سکتی ہیں اور تم بہت زیادہ مشہور ہو جاؤ گی۔ اپنے فیملی والوں کا، پھر تمہارے فیملی والے تمہارا کیا کریں گے؟ سوائے تمہارے اپنے آپ کو ختم کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ اس شخص کی بے حسی دیکھ رہی تھی، کتنی بے حسی سے وہ ایسی میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگ گئے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میری آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سب کے ساتھ میں نے کہا تھا اور میں نے اس کی بات مان لی۔ وہ مجھے گھر چھوڑ کر گیا۔ میں بہت عجیب حالت میں تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ اگر میرے گھر والوں کو حقیقت معلوم ہو جاتی تو نہ جانے کیا کریں گے۔ مجھے بس خوف تھا۔ میں چاہتی تھی میری جلد از جلد اس کے ساتھ شادی ہو جائے، اس سے پہلے کہ کوئی اور پنگا پڑ جائے۔ میرے گھر میں پہلے ہی میری ماں اس رشتے سے خوش نہیں تھی۔ میرے بابا نے یہ رشتہ کیا تھا اور میری ماں کا یہی دل تھا کہ یہ رشتہ کسی طرح ٹوٹ جائے۔ اب تو بالکل نہیں چاہتی تھی کہ یہ رشتہ کسی قیمت پر بھی ٹوٹے۔ وقت گزرنے لگ گیا۔ وہ ہر طرح کی باتیں مجھ سے کہتا تھا اور میں خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنتی رہتی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا جو دھمکی اس نے مجھے دی تھی وہ پوری بھی کر سکتا تھا۔ رات میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ جاتی تھی، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی۔ اس دن میری جان میں جان آئی تھی اور پھر شادی کی تیاریاں ہونے لگ گئی تھیں، لیکن ابھی تک میرے اندر ایک خوف بیٹھا ہوا تھا۔ اگر میرے گھر والوں کو میری حقیقت معلوم ہو گئی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا کریں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں اس کی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، میں تم سے پہلے ہی بہت محبت کرتی تھی، لیکن اب میں دل سے تمہارے لیے وہ جگہ نکال چکی ہوں۔ خدا کے لیے یہ نہ کہنا کہ تمہارے لیے محبت ختم ہو چکی ہے۔ 6 مہینے پرانا شوہر ہوں تمہارا، شوہر کے لیے کبھی محبت ختم نہیں ہوتی۔
اس کی بات سن کر میں نے نگاہیں جھکا دی۔ وہ کہنے لگی، اس دن 2 آپشن تمہیں دیے تھے، یا نکاح یا گناہ۔ تم نے نکاح کو اہمیت دی۔ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے بس یہ ڈر تھا مجھ سے دور چلی جاؤ گی، ورنہ میں شادی سے پہلے تمہیں بالکل بھی نہ چھوتا، اور میں نے چھوا بھی نہیں تھا۔ کوئی ایسا تعلق نہیں بنانا چاہتا تھا تمہارے ساتھ جس سے تمہاری عزت پر کوئی انگلی اٹھائے۔ اس وجہ سے میں نے صرف تمہارے ساتھ نکاح کیا تاکہ دوبارہ تمہیں کوئی مجھ سے دور نہ لے جائے، کیونکہ تمہاری ماں کے ارادے مجھے کچھ نیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ بار بار چاہتی تھی کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے احساس دلایا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں میں اسے ویسی محبت نہیں دے پا رہی تھی جیسی محبت کا وہ حقدار تھا۔ شاید اس کی یہ وجہ تھی، جو کچھ اس نے شادی سے پہلے میرے ساتھ کیا تھا وہ اب میں دل سے نہیں نکال پا رہی تھی۔